آج لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں. اقبال دس ہوئے تو مجدد صاحب کی قبر تے کیوں حاضر ہویا جی؟ 10 قبر والے کچھ دیں دیں کہ نہیں دیں دے؟ ہاں جی. جرمنی دا ایک مجذوب سی نیٹش او لا الہ تک پہنچیا تے بعد اللہ دا منکر ہو گیا. علامہ اقبال کلندر لاہوری نو بڑا دکھ سی یار او لا الہ تک تا پہنچیا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا. اقبال کہندا او بلا دربان وتا اللہ نرف از مقام عبدہ بے گانا رف. کہندا مینوں بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے او دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندا اقبال. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. توجہ میں گل بس آخری گل میں مکان لگا بس آخری گل توجہ. میں کہ اقبال اتنے شرک ہو رہے سی کہنے لگا مینوں تو اللہ دے انوار و تجلیات نظر آئے. میں آخا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں. سنو جی اقبال اے اقبال ہے جہاں سامنے میں حاضر ہویا. اقبال کہتا جلا مینوں کی کچھ ملیا. پہلے تو میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھوڑو یارا گل ہی ہو رہے. مینوں مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. کون سمجھ آئی؟ اقبال کہتا مینوں مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب دے بہت وڈے نہ جو ہوندا مجذوب فرنگی تے اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں جی اے لکھا موضوع ہیں اقبال دے لکھا موضوع. فریاد افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز. اقبال کہتا میں یورپ پھر کے آیا وہ ظلم ہی ظلم ہے کفر ہی کفر ہے نانگی نانگے مسلمانوں کے خلاف سازشاں شاسان. کہندا اٹھو مسلیا بہت سو چکا از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. کہتا بہت سو چکا. کہندا شرع یورپ بے نزائے کیل و کال برارا کرداس بر گرگاں حلال. کہندا میں پورا یورپ پھریا انہوں نے ایک کو متفق علیہ فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ. میں کہا اقبال اقوام متحدہ کی ہوندا. کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سیتوئی میشوا نخچیر من. اقبال کہندا اقوام متحدہ کی ہوندا سارے ڈاکو بہ کے فیصلہ کر دیں تو کشمیر لپ لے میں عراق نپ لینا. تو اس بھیڑ نو کھا جا میں اس بھیڑ نو کھا. اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس. اقبال رو کے کہنے لگا جلیا اور تینو کدی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دین گے عراق واپس لے کے دین گے اور افغانستان واپس لے کے. اے نادا ترا امید غم گسارا افرنگس. کہندا تینو امید ہے کہ فرنگی کدے تیرے والے چنگا سوچن گے نہ کدی بھی. دل شاہین سوزت باہر آ مرغے کے در چنگس. اقبال کہندا جلیا شاہین دے پنجاں جدو پرندہ آ جائے نا تے او دے چوں چوں کرنا کدی شاہین دے دل وچ سوز و گداز کدی نہیں پیدا. ہاں جدو کفر دے ہاتھ وچ مسلمان آ جائے او روے او عراق دیاں بچیاں چیخن او برما دیاں بچیاں دے جناب او بازو کٹ کے تے او نا جناب پستان کٹ کے او جناب کباب بنا کے کھاون یا شام دی بچیاں دے سر اڑ جان تے ڈاکٹراں کول دوائی نہ ہوے مٹی لا دین تے او بچیاں پھر انج رسدے مر جان. یا مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لاون ہے کوئی محمد بن قاسم آن والا یا میں دریا وچ چھال مار دیواں ہندو فوج آ رہی. اقبال کہندا تو جلا ہویا کدی بھی فرنگیاں کولو تو یہودیاں کولو تو عیسائیاں کولو تے جناب نصرانیاں کولو تے ہندوؤں کولو خیر دی توقع نہ رکھی. بس ایکو ہی دربار ہی بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤ. اقبال سارے کلام دا خلاصہ یہ کڈیا. اقبال کہندا بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس
در بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اقبال کہنے لگا سارا دین حضور دی ذات ہی. اتنے آ کے اقبال مک گیا. کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے، اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا، اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں.